ایک یہودی عورت نے سلطان صلاح الدین ایوبی سے کہا، خنزیر کا گوشت مجھے بہت پسند ہے، اسلام نے بلا وجہ کیوں حرام کیا ہے؟ پھر سلطان نے کہا، خنزیر کا پکا ہوا گوشت لے کر آؤ۔ وہ عورت خنزیر پکا کر لائی۔ سلطان نے کہا، اس میں سے ایک بوٹی نکالا اور اس کے 2 ٹکڑے کرو۔ جیسے ہی اس عورت نے بوٹی کے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیا واقعی ایک ایسا سوال تھا جس نے سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے عظیم فاتح کو چند لمحوں کے لیے سوچنے پر مجبور کر دیا۔ آخر اگر خنزیر اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی مخلوق ہے تو اسلام نے اسے حرام کیوں قرار دیا؟ یہی وہ سوال تھا جو ایک دن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں گونج رہا تھا۔ روایت کے مطابق 4 یہودی علماء سلطان کے دربار میں حاضر ہوئے۔ ان کے چہروں پر اعتماد تھا اور انہوں نے کہا، آپ لوگ گائے اور بکری کو حلال کہتے ہیں لیکن خنزیر کو حرام قرار دیتے ہیں، آخر ایسا کیوں؟ اگر خنزیر واقعی اتنا ہی ناپاک ہے تو اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا ہی کیوں کیا؟ اگر آپ ہمیں ایسا جواب دے دیں جو عقل کو مطمئن کر دے تو ہم اسلام قبول کر لیں گے۔ دربار میں خاموشی چھا گئی۔ ہر شخص سلطان کی طرف دیکھنے لگا۔ سوال بظاہر آسان تھا لیکن اس کے پیچھے ایک گہرا اعتراض چھپا ہوا تھا۔ چند لمحوں تک سلطان خاموش رہے، پھر نہایت اطمینان سے فرمایا، اگر دنیا میں پیدا ہونے والی ہر چیز انسان کے کھانے کے لیے ہے تو پھر زہر کیوں نہیں کھاتے؟ سانپ، بچھو، زہریلے پودے اور خطرناک جراثیم بھی تو اللہ ہی نے پیدا کیے ہیں۔ کیا صرف پیدا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ہر چیز حلال بھی ہو؟ دربار میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی۔ جو لوگ سوال لے کر آئے تھے اب خود سوچنے پر مجبور ہو گئے۔ سلطان نے فرمایا، خالق کا کسی چیز کو پیدا کرنا ایک الگ بات ہے اور کسی چیز کو انسان کے لیے حلال یا حرام قرار دینا الگ بات۔ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے ہر چیز پیدا کرتا ہے مگر ہر چیز انسان کی غذا نہیں ہوتی۔ بعض مخلوقات آزمائش کے لیے ہیں، بعض قدرت کی نشانیاں ہیں، بعض دوسرے نظام کے لیے ضروری ہیں اور بعض انسان کے فائدے کے لیے پیدا کی گئی ہیں۔ پھر سلطان نے فرمایا، ذرا گائے اور بکری کو دیکھو، وہ پاکیزہ غذا کھاتی ہیں، انسان کو دودھ دیتی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کا گوشت حلال کیا۔ دوسری طرف خنزیر کی خوراک، عادتیں اور رہن سہن مختلف ہیں۔ جب فطرتیں مختلف ہیں تو احکام بھی مختلف ہو سکتے ہیں۔ سلطان نے مزید فرمایا، اصل سوال یہ نہیں کہ خنزیر کو پیدا کیوں کیا گیا، بلکہ اصل سوال یہ ہے کہ کیا انسان کو اللہ کی پیدا کی ہوئی ہر چیز استعمال کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے؟ اگر جواب ہاں میں ہے تو پھر دنیا میں کوئی چیز حرام نہیں ہونی چاہیے، لیکن اگر جواب نہیں میں ہے تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ خالق کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی مخلوق میں سے بعض چیزوں کو حلال اور بعض کو حرام قرار دے۔ یہ الفاظ سن کر چاروں علماء ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ انہیں محسوس ہونے لگا کہ ان کا سوال ایک غلط بنیاد پر قائم تھا، مگر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا اصل اور فیصلہ کن جواب ابھی باقی تھا۔ اب دربار کی فضا پہلے سے بالکل مختلف ہو چکی تھی۔ جو سوال ابتدا میں ایک مضبوط اعتراض معلوم ہو رہا تھا وہ آہستہ آہستہ اپنی بنیاد کھوتا جا رہا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے نہایت سکون سے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو صرف خواہشات کے تابع نہیں بنایا بلکہ اسے ہدایت بھی عطا فرمائی ہے۔ اگر ہر شخص اپنی پسند اور اپنی عقل کے مطابق حلال و حرام کا فیصلہ کرنے لگے تو ہر انسان کا معیار الگ ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے واضح احکام نازل فرمائے تاکہ انسان بھٹکنے سے محفوظ رہے۔ پھر سلطان نے ایک نہایت خوبصورت مثال دی۔ انہوں نے فرمایا، فرض کرو ایک بادشاہ اپنے باغ میں مختلف قسم کے درخت لگاتا ہے، کچھ پھل دینے کے لیے، کچھ سایہ دینے کے لیے اور کچھ صرف خوبصورتی کے لیے۔ کیا یہ ضروری ہے کہ باغ میں موجود ہر چیز کھانے کے قابل بھی ہو؟ ہرگز نہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں بے شمار مخلوقات پیدا کی ہیں۔ ہر مخلوق کا اپنا مقصد ہے، بعض انسان کی غذا ہیں، بعض قدرت کی نشانیاں ہیں، بعض آزمائش کا ذریعہ ہیں اور بعض دوسرے نظام حیات کے لیے ضروری ہیں۔ اس لیے کسی چیز کا پیدا ہونا اور اس کا حلال ہونا 2 الگ حقیقتیں ہیں۔ سلطان نے مزید فرمایا، اصل مقصد صرف کھانا پینا نہیں بلکہ اپنے رب کی اطاعت کرنا بھی ہے۔ جب بندہ یہ مان لیتا ہے کہ اللہ اس کا خالق ہے تو وہ یہ بھی مانتا ہے کہ اللہ کے تمام احکام حکمت پر مبنی ہیں، خواہ وہ ہر حکمت انسان کی سمجھ میں فوراً آئے یا نہ آئے۔ پھر انہوں نے ایک اور مثال دیتے ہوئے فرمایا، ایک مریض دوا اس لیے کھاتا ہے کہ اسے اپنے ڈاکٹر پر اعتماد ہوتا ہے، حالانکہ اسے دوا کی ہر جز کی مکمل حقیقت معلوم نہیں ہوتی۔ اسی طرح ایک مسافر کشتی میں اس لیے سوار ہوتا ہے کہ اسے ملاح پر بھروسہ ہوتا ہے، حالانکہ وہ سمندر کی ہر گہرائی سے واقف نہیں ہوتا۔
جب دنیا کے معاملات میں انسان اعتماد کرتا ہے تو پھر اپنے رب کے حکمت پر اعتماد کیوں نہ کرے؟ یہ سن کر دربار میں گہری خاموشی چھا گئی۔ چاروں علماء کے چہروں سے پہلے والا اعتماد ختم ہو چکا تھا۔ سلطان نے فرمایا، تم نے پوچھا تھا کہ اگر خنزیر حرام ہے تو اللہ نے اسے پیدا کیوں کیا؟ اب تم خود دیکھ سکتے ہو کہ سورج بھی اللہ نے پیدا کیا ہے مگر اسے کایا نہیں جا سکتا، سمندر بھی اللہ نے پیدا کیا ہے مگر اس کا پانی پی کر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، زہر بھی اللہ نے پیدا کیا ہے مگر اسے استعمال کرنا ہلاکت ہے۔ اسی طرح خنزیر کا پیدا ہونا اللہ کی قدرت کی دلیل ہے اور اس کا حرام ہونا اللہ کی حکمت کی دلیل ہے۔ یہ جواب سن کر علماء خاموش ہو گئے، ان کے پاس اس دلیل کا کوئی جواب باقی نہ رہا، مگر سلطان صلاح الدین ایوبی نے گفتگو کا اختتام ایک ایسی نصیحت سے کیا جس نے دربار میں موجود ہر شخص کے دل پر گہرا اثر چھوڑا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے آخر میں فرمایا، اصل حقیقت یہ ہے کہ انسان خالق نہیں بلکہ مخلوق ہے۔ خالق کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی مخلوق کے لیے جو چاہے حکم دے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کو حلال قرار دیتا ہے تو اس میں بندوں کی بھلائی ہوتی ہے، اور جب کسی چیز کو حرام قرار دیتا ہے تو اس میں بھی بندوں کی حفاظت اور خیر پوشیدہ ہوتی ہے، چاہے انسان ہر حکمت کو مکمل طور پر سمجھ سکے یا نہ سمجھ سکے۔ روایت کے مطابق یہ جواب سن کر سوال کرنے والے خاموش ہو گئے۔ انہیں احساس ہو گیا کہ ان کا اعتراض ایک غلط بنیاد پر قائم تھا، کیونکہ کسی چیز کا پیدا ہونا اور انسان کے لیے جائز ہونا دو الگ حقیقتیں ہیں۔ بعد ازاں ایک یہودی عورت نے بھی سلطان سے یہی سوال کیا کہ مجھے خنزیر کا گوشت پسند ہے، اسلام نے اسے کیوں حرام کیا؟ سلطان نے اسے پکا ہوا گوشت لانے کو کہا، پھر فرمایا اسے درمیان سے کاٹو۔ اس مثال کے ذریعے سلطان نے سمجھایا کہ ہر چیز کی حقیقت صرف ظاہری شکل سے معلوم نہیں ہوتی، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے فائدے اور نقصان کو سب سے بہتر جانتا ہے۔ آخر میں سلطان نے فرمایا، ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ اپنے رب کے ہر حکم پر اعتماد کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے اور اس کا ہر فیصلہ بندوں کی بھلائی کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حلال و حرام کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اپنے احکام پر عمل کرنے کی توفیق دے اور ہمیشہ حق کے راستے پر قائم رکھے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔